بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم اور رمضان کے ہی بارے میں آج بھی تھوڑی سی معلومات۔ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو پھر اتنی شدید تکلیف کیوں؟ پھر جلن کیوں؟ تکلیف کیوں؟ تو اسی کے بارے میں آج چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی تفصیل ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم تکلیفوں اور مصیبتوں کو گلے نہیں لگاؤ گے، فضل بھی نہیں ملے گا۔ جب تک کوئی قوم مصائب اور شدائد سے دوچار نہیں ہوتی، جب تک اس کے دن راتیں نہیں بن جاتے، جب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تکلیف نہیں اٹھاتی، جب تک انسانی جسم اندر اور باہر سے مصیبت نہیں اٹھاتا، اس وقت تک خدا تعالیٰ کا کلام اس پر نازل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ماہ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر الہام الہی کا دروازہ کھولنے چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تکالیف اور مصائب میں سے گزرو۔ اس کے بغیر الہام الہی کی نعمت تمہیں میسر نہیں آ سکتی۔ پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں، اور سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور قرآن کریم کے معنی پر غور کریں، تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو، جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ مہینہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو فتح کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شدائد اور مصائب کو قبول کرے، یعنی کہ شدید قسم کی تکلیفوں کو قبول کرے، راتوں کی تاریکیاں قبول کرے اور ان چیزوں سے گھبرائے نہ، کیونکہ یہی قربانیاں جو ہیں وہ کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو، اور غار حرا میں جا کے اکیلے رہے، مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ان پہ ہوا۔ تو یہی کہ جب تک کوئی قوم تکلیف نہیں اٹھاتی اس پر فضل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک دنیاوی مثال سے دیکھیں کہ کوئی بھی شخص ہو، ایک بادشاہ ہے، تو اس کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اس کا وفادار ہوگا، جو اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اس کا وفادار بننے کے لیے اسے بہت ساری امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، کہ ہر امتحان میں وہ خود کو آگے کرے، تکلیف پہنچائے اور اس کو بچائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے بندے جو ہیں وہ بھی جب تک تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو خدا کے قریب کیسے ہوں گے؟ اور خدا کے قریب ہوں گے تو خدا کا فضل ان پر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا، تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے بیٹے کو تقریباً قربان کر دیا۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جن سے گزر کر وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح ان الفاظ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا تحفہ انہیں دیا کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اسی طرح جب مصیبتوں سے قوم گزرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بہت سے درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے اور مصیبتوں سے گزارے، پھر بھی جو تھوڑی بہت
اللہ تعالیٰ ہم پہ ڈالے، ہمیں اس کو بخوشی قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شکر گزار بندے بن سکیں، تاکہ خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔